ایک صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں نے 9 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا، حضور یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجی کو جاتے تو یہ پانی لے جاتے، آپ کو بازار سے سودا سلف لا کے دے دیتے، بچے تو تھے، فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ انس سامان خرید کے لاؤ، میں بچہ تھا کھیل میں لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر میرے کو دیکھتے اور مسکرا کر چلے جاتے، فرماتے تھے اللہ کی قسم ایسا آقا میں نے نہیں دیکھا، کسی چیز کو یوں نہیں فرمایا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اور رو کے فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نے ایسا آقا نہیں دیکھا۔ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، لوگوں نے کہا کیا کرتا ہے؟ تو کرنے دو کرنے دو، اے بابا کر لے فارغ ہو جائے اطمینان سے۔ صحابی سے فرمایا اتنی مٹی نکال کے پھینک دو، دوسری مٹی لا کے ڈال دو، یا فرمایا ایک ڈول پانی بہا دو، اس کا جا بیٹھ، مزید عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ وہ مرتے دم تک وہ دیہاتی رو کر کہتا تھا وما زجرنی وما ضربنی، قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا۔ آج انسانیت سلوک کو ترس گئی، یقین مان، آج آدمی حیوان بنا ہے۔ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہونے دو، مرنے والے کو پانی کوئی نہیں پلاتا، مرنے والوں کی جیبوں کو ٹٹولتا ہے۔ اخباری رپورٹ ہے، ریلوے کے ایکسیڈنٹ میں بچیوں کے اور عورتوں کے ناک کان کٹے ہوئے ملے ہیں، پونچے کٹے ہوئے ملے ہیں، سونے کی چوڑیوں کے لیے پونچے کاٹے، اور کان کے بالیوں کو نکالنے میں وقت لگے گا، چاقو سے کان کاٹے ہیں۔ یہ دنیا کا مہذب انسان ہے آج کا، جس پر دنیا فخر کرتی، یہ انسان ہے۔ اور ایک زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، مسلمان کی، ہم کسی کا ناحق کا مال نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری حق اور ناحق کا مسئلہ ہے۔ ظالم کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے مظلوم کوئی صحیح اور ظالم کوئی صحیح۔ اقلیت اکثریت کا مسئلہ نہیں، مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں، حق اور ناحق کا مسئلہ ہے۔ ہم اس پر آئے، ہم عدل و انصاف پر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا۔ دیکھو کسی کی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، کسی کو ناحق مت ستاؤ، کسی پر ظلم مت کرو۔ دنیا اللہ نے ظلم کے لیے، بربادی کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے دنیا اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بنائی۔ یہ سلوک ہم سے ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ سلوک کرو، کوئی بھی صحیح، اغراض سے بلند ہو کر، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی خیر وجود میں آئے گی، یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی زندگی بنے گی، اتنا اللہ کا عذاب ٹلے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، زندگیاں بنے گی، اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی۔ ایک بستی میں جماعت کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے، سندھی تھا بیپاری، آ کے کھڑا ہو گیا، باپ مسجد تمہارے باپ کی نہیں، یہ جماعت مسجد میں جائے گی، کام کرے گی، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو روک کر دیکھو۔ گئی مسجد، وہ بولنے لگے یہ ان کی کیوں حمایت کرتے ہو تم بستر والوں کی؟ تم تو سندھی ہو، غیر مسلم ہو نا؟ بولے ہاں۔ کیوں جانے دیتے ہو؟ مگر تم کو کیا پتا یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے دنیا میں کتنی خیر آئے گی۔ بولے 3-4 نوجوان، یہ پان کی دکان ہے، یہاں کھڑے ہو کر میری لڑکیوں پر آوازیں کستے تھے، میری لڑکیاں اسکول جا رہی، کالج جا رہی، بازار جا رہی، یہ سیٹی بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ میں پریشان تھا ان کی وجہ سے، کیا کروں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پولیس کو کہا، پولیس نے ہم بھی کچھ نہیں کرتے، تو جانے تیری بیٹیاں جانے۔ اور ان سے میں کیا بولوں، پھو پھو کرتے تھے آ کر گھر کے سامنے، آوازیں کستے، آوازیں نکالتے۔ پریشان ہو گیا کیا کروں، اتنے میں لڑکے غائب ہو گئے۔ آئے مہینے 2 مہینے کے بعد داڑھی واڑی رکھ کر، ٹوپی پہن کر۔ اب میں نے کہا بھائی صاحب تمہاری سیٹی نہیں سنائی دے رہی، اب تم آوازیں نہیں لگاتے، کہاں گئے تھے؟ بولے بھائی صاحب معاف کر دو، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم جماعتوں میں جا کر آئے، ہماری زندگی بن گئی، تمہاری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، ہم آواز نہیں نکالیں، اب سیٹی نہیں بجائیں گے۔ یہ ہماری عزت ان سے محفوظ رہی، ہماری عزت کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ 2 بیچ میں ندی، ادھر ایک مسلم دیہات، ایک غیر مسلم دیہات۔ اب مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے، مرغا غائب، مرغی غائب، کبھی بندی غائب، گائے غائب، کبھی بکری غائب، کبھی بکرا غائب، کبھی جواری کے بھٹے غائب۔ اب کیا کریں، پریشان۔ ہاں یہ کچھ کم نہیں رہتا۔ ہمارے محلے میں ایک بڈھی تھی، مر گئی، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھتی تھی، سبحان اللہ، سارے محلے کو گالیاں دیتی تھی۔ ارے وہ تو محلے کو گالیاں دیتی، کون بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ پھر وہ گیا کہ پھر گالی شروع۔ ہم جھگڑا نہ کریں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گئے، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بستی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تھوڑے دن کے بعد ان کا چوری کرنا بند ہو گیا۔
جب تھوڑے دن ہو گئے تو انہوں نے سوچا مسلمان کوئی بڑے پلان میں دکھتا بابا، ابھی تک مرغی نہیں گئی، بکرا نہیں گیا، ایک دم حملہ کرنے کا ارادہ ہے ان کا، ذرا چوکنے رہو. کوئی نہیں آیا. ارے کیا ہوا؟ تو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ٹھہر گئی. دو چار نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئی جماعت میں. وہ بن کیا، انہوں نے دوسروں کو بھیجا، انہوں نے تیسروں کو بھیجا کہ نہیں نہیں چوری اچھی چیز نہیں ہے، اب ہم چوری نہیں کریں گے. چوری چھوڑ دی. اب جب چوری چھوڑ دی تو ان کو امن ملا نہیں ملا. جب جماعتیں ان غیر مسلم کی بستیوں سے گزرتی ہیں، عورتیں دامن پسار کے کہتی ہیں تم امن سے رہو، تم کوئی چڑیا دانے کا تھیلی نہیں لاتی اور کوئی بھینس گھاس کا گٹھا لے کر نہیں آتی. ہر ایک سمجھتا ہے جس مالک نے آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی پرندوں جیسا یقین بنا لے. پرندوں کا یقین کیسا؟ فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا. فرمایا ایسا یقین بنا لو اللہ ساتوں زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا. یقین بننے کے بعد یقین بنے گا اللہ رازق ہے اور روزی زمین پر نہیں، کسی کے آسمانوں پر ہے. روزی اللہ اتارتے ہیں. اور فی السماء رزقکم وما توعدون، جس روزی کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا وہ آسمانوں میں زمین پر نہیں. ہاں. ہم سے معاملہ کرو، روزی ہم دیں گے. اور ہم نے وعدہ کیا، ہم نے پیدا کیا روزی کے ہم مالک ہیں. کسی کے قبو کی نہیں روزی کا دینا نہ دینا. ہم بند کر دے کون دے سکتا ہے؟ ہم دینے پر آئے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے، خدا کی قسم مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا، سود سے نہیں کھائے گا، جھوٹی گواہی کورٹوں میں جا کر نہیں دے گا. یتیم روک سکتا ہے. اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے، خدا کی قسم مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا، سود سے نہیں کھائے گا، جھوٹی گواہی کورٹوں میں جا کر نہیں دے گا، یتیم اور بیواؤں کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا، مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا، باپ مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں دبائے گا، جس کا حق اس کو دے دے گا. میں اپنے روزی کو گندا کیوں کروں؟ خدا ہر ایک کی روزی آسمان سے پاک اتارتا ہے. لینے والے کا برتن گندا ہوتا ہے، دینے والا روزی گندی نہیں دیتا. اس کو یاد رکھو. دو پیسے کے لیے، دو لقمے کے لیے دین مت بیچو، ایمان مت بیچو. دکان پہ بیٹھ کر کے دو پیسے کے لیے جھوٹ مت بولو. صاف ستھرا ایمانداری کا سودا. ہم بازار میں بیٹھ کے بیپار نہیں کرتے، دین بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، عزت آبرو بیچتے ہیں، خدمت نہیں بیچتے. روزی تو اللہ دیتے ہیں، پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام رشوت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا؟ رشوت سے کتنا لے گا، سود سے کتنا لے گا اور جھوٹ سے کتنا لے گا؟ اور کب تک کھائے گا؟ ایک دن موت آئے گی نہیں آئے گی؟ خدا کے سامنے نہیں جانا ہے. رزاقیت کا یقین بن جائے اللہ تعالیٰ کا. بزرگ دوستوں آدمی امانت دار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں لے کے جا رہا. انہوں نے وہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، کھانا کھاؤ. نہیں میرا روزہ ہے. اتنی گرمی کا روزہ؟ انہوں نے کہا اتنی گرمی کا روزہ. کہا اچھا بکری بیچ. اس کو آزمانے کے لیے بکری بیچ، آدھا گوشت دیں گے اور پوری رقم دیں گے. کہنے کا نہیں بکری مالک کی ہے، میری نہیں ہے. ارے کا مالک کو سمجھا دینا، بھیڑیا لے گیا. اب وہ غریب چرواہا کہہ رہا ٹھیک ہے، مالک مطمئن ہو جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے. حضرت عمر رات کو گشت کر رہے، تھک کر ایک مکان کی دیوار سے بیٹھ گئے. اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی. بیٹی اماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا. بیٹی کہہ رہی اماں حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. ارے کہا بیٹی عمر کہاں دیکھتے تیرے کو، رات کو آ کر کہاں دیکھتے ہیں؟ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتا ہے. چار دیواری کی، نہ کوئی ڈگری اس لڑکی کے پاس، نہ پڑھی لکھی وہ عورت، لیکن اللہ کا یقین ایسا. چار دیواری کی وہ بیٹی کہہ رہی اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات سنی. آپ آئے گھر میں اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی، تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے. میرا ایمان ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا. ان کے لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا. وہ لڑکی کو اللہ نے ایک لڑکی دی.
اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان بنو امیہ میں ہوا، جو آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی، جنہوں نے علماء فرماتے ہیں خلافت کو نئے سرے سے دنیا میں زندہ کر دیا تھا، دنیا میں امن لایا تھا، چین لایا تھا، سکون لایا تھا، اور اتنا امن آیا تھا دنیا میں بزرگوں دوستوں کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے اور بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا۔ چرواہے نے غلطی سے بھیڑیے کو بند کر دیا بکری کے ساتھ ریوڑ میں، رات بھر بھیڑیا بکری کے ساتھ رہا، لیکن اس نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنا امن آیا تھا۔ اتنا چین سکون آیا تھا، اتنی خیر آئی تھی اس لین سے۔ یہ ایمان کی برکت۔ آدمی ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرے گا، ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مارے گا، مال میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ چیزوں میں جب ملاوٹ آئے گی، حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا۔ آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے۔ جب کون سی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے؟ آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیچے گر گیا اپنے مفاد کے لیے۔ دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، حیوانیت سے زیادہ گندا آدمی، دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوٹ۔ کوئی درندہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے یہ تاج کا انسان گرا ہوا ہے۔ دھنیا اس کو سکھا کر، لیج کو سکھا کر دھنیا میں ڈال کر بیچ رہا، آئل کو تیل میں ملا کر کے بیچ رہا، پیٹرول میں گھاٹلیٹ ملا کر، ڈیزل ملا کر کے بیچ رہا۔ یہ آج کا پڑھا لکھا مہذب انسان ہے، اس کو انسان کہتے ہیں آج کے زمانے کا ڈگری والا۔ بولے آدمی دنیا ترقی پر ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے۔ یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے۔ مالک کو پہچانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا۔ نہیں، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے کو جس کے سامنے جانا ہے، جس کو اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس مالک کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میں غلط زندگی گزار کے نہیں جا سکتا، میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔